الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک یہ وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کہ کوئی فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو، ہرگز مت چھوڑو. اور یہ فرمایا کہ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو تک جان بوجھ کر نماز فرض چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، اور فرمایا کہ تم کبھی بھی ہرگز شراب مت پینا. فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، اس لیے کہ یہ شراب یا نشہ آور چیزیں یہ ہر برائی کی کنجی ہے. شراب نوشی کے نتیجے میں آدمی بے شمار بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے. اور چوتھی نصیحت فرمائی وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، چاہے وہ تمہیں دنیا سے نکل جانے کا مشورہ دیں. تمہاری دنیا سے، تمہیں جو اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے اپنی خواہشات کی اور اپنے خیالات کی، اس دنیا سے نکل جانے کا حکم دیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا. اور فرمایا وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِكَ، کہ جو تمہارے حکام ہیں ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. اور فرمایا کہ وَلَا تَفْرِّ مِنَ الزَّحْفِ، جہاد میں اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو وہاں سے بھاگنا مت. وَإِنْ هَلَكَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، چاہے تم اسی میں ہلاک ہو جاؤ اور تمہارے ساتھی بھاگ جائیں لیکن تم نہ بھاگنا. اور فرمایا کہ وَأَنفِقْ مِنْ قَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنے اچھے حال میں جو تمہیں نبی تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ماں کے اعتبار سے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا. یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لینا بلکہ ان کے ساتھ تراسی کا معاملہ کرنا. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں سے اپنی لاٹھی مت اٹھانا. لفظی معنی ہے لاٹھی مت اٹھانا، یعنی ان کو ان کی تربیت ادب سکھانے کے لیے جو کچھ بھی کارروائی کرنی پڑے جس میں بعض اوقات ان کی تعدیبی کارروائی بھی داخل ہے تو اس سے غافل مت ہونا. ان کی تربیت میں اگر
تعدیلی کارروائی کرنی پڑے بچوں کو بعض اوقات تعدیلی کارروائی کے لیے مارنا بھی پڑ جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا ان کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ڈراتے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں کیا برا انجام ہوتا ہے یہ ان کو ڈراتے رہنا یہ نصیحتیں فرمائیں اس میں یہاں حدیث میں کو یہاں پر لانے کا منشا وہی ہے جو پچھلے 2 ہفتوں سے چل رہا ہے کہ اس میں والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو چاہے تمہاری خواہشات کے کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہو تفصیل اس کی پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں اگلی حدیث حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما سوال یہ کیا کہ رسول اللہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن میرے والدین کا تو انتقال ہو چکا اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک اگر کرنا چاہوں تو بظاہر اس کا کوئی راستہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے مرنے کے بعد میں کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے فرمایا جواب میں یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں اور اس کی فضیلت حاصل کر سکوں تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام خصال اربع 4 خصلتیں ہیں اور یہ بڑی یاد رکھنے کی ہے کیونکہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی اور والدین بھی اس میں تشکیل ہے والدین کی نعمت خاص طور پر کہ جب تک والدین کا سایہ سر پر ہے وہ زندہ ہے اس نعمت کی کما حقوق قدر قیمت کا اندازہ انسان کو ہوتا نہیں اولاد کو سمجھتا ہے زندہ دیکھتا ہے تو کوئی خاص قدر قیمت معلوم نہیں ہوتی قدر اس وقت ہوتی ہے آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس وقت حسرت ہوتی ہے اور شدید حسرت کہ کاش زندگی میں یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے فضائل آئے ہیں وہ حاصل کر لیتے